نا کہ مشکل وقت میں جو زبان عادی ہوگی نا وہ زبان سے جاری ہوگا۔ اب مثال دیتا ہوں، لائف میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگتے لگتے رہ جاتی ہے، کوئی اچانک سے گاڑی میں بریک لگتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت زبان سے کیا نکلتا ہے۔ جس کی زبان پر درود و سلام رہتا ہے، اولیاء کرام کے نام رہتے ہیں، آپ دیکھیں جھٹکا لگتے ہی ان کی زبان سے زور سے نکلتا ہے، یا رسول اللہ، یا غوث پاک، لا الہ الا اللہ۔ کیوں نکلا بھائی؟ کیونکہ اندر یہ بھرا ہوا تھا، جھٹکا لگا تو وہی باہر نکلا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو دھکا لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے تو گالیاں نکلتی ہیں۔ ایک جملہ ہے نا بڑا مشہور، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ اب دودھ کا پیالہ لے کر جائیں، ٹھوکر لگے گی، کیا گرے گا؟ دودھ ہی گرے گا نا۔ اور اسی میں کیچڑ بھرا ہوا ہو، گندگی بھری ہوئی ہو، اب ٹھوکر لگے گی تو کیا نکلے گا؟ وہ کیچڑ نکلے گی، گندگی نکلے۔ اندر کیا بھرا ہے ہم نے؟ یہ ذکر و اذکار آپ کے اندر کو صاف کرے گا، آپ کی زبان کو پاک کرے گا۔ کئی ایسے اسلام بھائی بھی ملتے ہیں کہ حضرت کوئی طریقہ بتائیں ہماری زبان میٹھی ہو جائے، ہماری باتوں میں تاثیر آ جائے، ہم بات کریں تو لوگوں کو سمجھ آنے لگے۔ واللہ اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرو، تمہاری باتیں میٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہاری باتیں سمجھ آنے لگنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ زبان رب کی نعمت ہے، اور نعمت کی جو قدر کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اور برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کا پراپر یوزج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری خود انسپریشن ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، کاروباری ہیں، کوئی بہت بڑا مذہبی نام نہیں ہے، مگر روز کے 15,000 درود پاک پڑھتے ہیں، 20,000 درود پاک پڑھتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں تو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا، آپ مثال کے طور پہ آپ میں سے کئی لوگ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا۔ اگر آپ چاہیں تو وہ زبان ذکر اللہ کرتی رہے، اللہ پر اللہ کا نام لیتی رہے، درود پاک پڑھتی رہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے مشکل رہے گی، مگر ایک وقت آئے گا جب زبان عادی ہو جائے گی نا تو آٹومیٹکلی زبان جو ہے وہ ذکر الہی کرنے لگ جائے گی، انشاءاللہ درود پڑھنے لگ جائے گی۔ ابھی آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے تو انشاءاللہ زبردست ہو جائے گا۔ نعمتوں کی بات چل رہی ہے اور نعمتوں کے قدر کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے اسلاف اپنی نعمتوں پر کس قدر حساس ہوتے تھے اور انہیں اللہ کی دی گئی نعمتوں کی قدر کتنی ہوتی تھی۔ سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے، زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے۔ عالم شباب یعنی جوانی کا عالم تھا، انہوں نے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے صرف کی ہوئی تھی۔ اکثر آپ میں سے بھی نوجوان ہیں، ایک مرتبہ مسجد سے باہر آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت پر نظر پڑ گئی، دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر فوراً اپنے فعل پر نادم ہوئے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، حرام دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مالک مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یہ آنکھیں مجھے ہلاک نہ کر دیں۔ اے میرے پروردگار میری آنکھیں واپس لے لے، میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے۔ اللہ سے دعا کی، جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے آپ کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب آپ نے کیا کیا؟ نماز تو پڑھنی تھی، مسجد تو جانا تھا، عبادت گزار تھے، اپنے بھتیجے کو ساتھ رکھ لیا کہ اب وہ نماز کی اوقات میں مسجد لے جائے، کوئی کام ہو تو وہ کام کر دے، وہ مسجد میں چھوڑ دیتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا۔ آپ مسجد میں ہوتے، عبادت کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو اپنے جسم پر آپ کو کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آئی، محسوس ہوئی۔ اب آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا ہے، آپ نے بھتیجے کو آواز دی، وہ بچوں میں کھیلنے گیا ہوا تھا، کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہا تھا، آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو نے مجھے آنکھوں سے نوازا، بہت بڑی نعمت تھی، مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں ان آنکھوں سے گناہ نہ کر بیٹھوں، عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے دعا کی، تو نے میری آنکھیں واپس لے لیں، مگر مولا اب مجھے خوف یہ ہے کہ اگر میری آنکھیں نہ آئیں تو یہ میری آزمائش میرے لیے رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ میرے مولا کرم کر دے، مجھے اس مصیبت سے بھی بچا لے، میری آنکھیں واپس لوٹا دے۔ اب بھی آپ نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دے۔
اچھا یہ ایک بزرگ کا واقعہ اور ان کی سوچ ہے ان کی. اچھا اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں تو آنکھیں چلی جاتی ہیں, دعا کرتے ہیں تو واپس مل جاتے ہیں. ایسا مقبول بندہ اور اس کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ ایک غفلت ہوئی اور اتنی بڑی شرمندگی. آج میں اور آپ سوچیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. یہ آنکھیں, یہ دل, یہ زبان, ہم کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, اس لیے تھوڑی دی ہیں یہ چیزیں کہ بندہ ان سے حرام کرے. وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. اللہ نے یہ آنکھیں, یہ دل, یہ زبان, یہ آنکھ, کان, پیر اپنی عبادت کے لیے دیے ہیں, اپنی رضا والے کاموں کے لیے دیے. ہم کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھو جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا, جس نعمت کا حق ادا نہیں کیا جاتا, ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. آپ میں سے بہت سارے تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا. ہم سب کو ہی کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. کئی وہ ہیں جو بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں, کئی وہ ہیں جو بڑے اچھے ادارے میں ہیں, کئی وہ ہیں جو بڑی اچھی سیلری اون کرتے ہیں. مگر سوچیں ان تمام نعمتوں کے بعد میرا اللہ کی بارگاہ میں انداز کیا ہے؟ شکوے, شکایات یا شکر ہے؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہوتا ہے, اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ آنکھیں, اللہ اکبر. یاد رکھیں آپ تو بہت سارے مختلف اداروں میں کام کرتے ہوں گے جہاں بعض اوقات فیمیل ورکرز بھی ہوتے ہیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر قصدن, یعنی اچانک بلا قصد, بغیر ادارے سے, ان انٹینشنلی کسی عورت کی طرف نظر پڑ جائے تو ہٹا لو, دوبارہ نظر نہ کرو. کہ پہلی نظر جائز ہے, دوسری نظر جائز نہیں. اب شیطان ہے نا, اس میں کہتا ہے پہلی نظر نہ ہٹاؤ, دیکھتے رہو پہلی باری میں, وہ تو جائز ہے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اگر پہلی نظر جمائے رکھی تو اب وہ بھی دوسری نظر کے حکم میں ہی ہوگی, اس پہلی نظر کا بھی گناہ ملے گا. اور یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے بدنگاہی. آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. جو اپنی کانوں سے حرام سنتے ہیں ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا یہ دونوں جو آرگنز ہیں کتنے نازک ہیں؟ موسٹ سینسٹیو آرگنز ان اور باڈی کون کون سے ہیں؟ اگر اس کو آپ دیکھیں نا, آپ سرما لگاتے ہیں, ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سلائی ذرا زور سے لگ گئی نا تو آنکھ بڑی نازک ہے, درد ہو جائے گا, سرخ ہو جائے گی. جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کبھی کوئی چھوٹا سا تنکا چلا جاتا ہے آنکھ میں, جان نکل جاتی ہے. یہی کان, ایئر بڈ استعمال کرتے ہیں, تھوڑا سا زور سے کرے تو درد شروع ہو جاتا ہے, اتنے نازک ہیں. اگر جہنم کے کیل ٹھوکے گئے, یہ جہنم کی آگ ڈالی گئی تو کدھر جائیں گے؟ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. آنکھیں اللہ نے دی, کان اللہ نے دیے, زبان اللہ نے دی, ہاتھ اللہ نے دیے, پیر رب نے دیے, پھر اس کے ساتھ اللہ نے بہترین روزی دی, علم عطا کیا, آپ کو معاشرے میں عزت دی ہے, اور سب سے بڑھ کر تو رب نے مسلمان بنایا ہے. ہم ان نعمتوں کے بارے میں کیا اپنا انداز اپنائے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے رب کریم. اچھا پھر اللہ کریم کو بندہ کون سا پسند ہے؟ بدقسمتی سے ہم دونوں معاملے میں الٹے چلتے ہیں. حالانکہ مسلمان کا, مومن کا حال روایتوں میں آیا بڑا نرالا ہے, اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے, صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے. نعمت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. دونوں طرف بینیفٹ میں ہے نا. مومن کا ہر حال برکت والا ہے, تکلیف بھیجی صبر کر کے اللہ کے قریب ہو گیا, نعمت بھیجی شکر کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. مگر دونوں میں حال برا ہے ادھر کہ تکلیف آتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں, نعمت ملتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں.
ذرا سنیے گا کہ حدیث پاک ہے کہ 3 روایتیں ہیں، ایک روایت سنتے ہیں، اس میں سے 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ کون سی 2 آوازیں ہیں؟ نمبر 1، نعمت کے وقت باجا، مصیبت کے وقت چلانا۔ یہ کتنی عجب بات ہے کہ نعمت ملتی ہے تو ناچ گانے میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو چلانے میں لگ جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی غلط کام ہے۔ میری یوں سمجھیے کہ آج کل میں کئی بیانات میں ذکر کرتا رہتا ہوں، میرے یوں سمجھیے کہ دل میں درد ہے، اللہ کرے کہ اس درد کو میں آپ تک صحیح طریقے سے ٹرانسمٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ شیطان نے گیم کتنا بڑا کیا ہمارے ساتھ، کہ اس نے سیلیبریشن کو، ہماری خوشیوں کو ٹیگ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ۔ جب بھی ہم خوشی منائیں گے، whenever we try to celebrate anything، استغفر اللہ، we disobeying the commandments of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم اس وقت